اچھا یہ بتائیں سینیٹر عفنان اللہ صاحب، یہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ آپس میں بھی لڑ رہی ہیں اور پارٹیوں کے اندر بھی لڑائی چل رہی ہے، آپ کے خیال میں یہ تشویشناک بات نہیں ہے کہ بحیثیت مجموعی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں بطور ایک انسٹیٹیوشن کے کمزور ہوتی جا رہی ہیں، جس سے کہ سیاستدانوں کی ساکھ بھی مجروح ہو رہی ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا گیا تھا وہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ سیاستدانوں کو مضبوط کیا جائے اور فوکس جو ہے وہ سروس ڈیلیوری پہ ہو اور عوامی مفادات کو پروٹیکٹ کرنے پہ ہو. مگر بدقسمتی سے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو سارا ایسنس تھا وہ 2018 کے بعد سے جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا گیا ہے ود ٹائم، اور اس کی وجہ سے توڑ پھوڑ سیاست کے اندر بھی ہے اور سیاسی پارٹیوں کے اندر بھی ہے. تو پلوشہ خان صاحبہ، یہ فرینڈلی فائر ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا، ختم ہو جائے گا ایک دو دن میں؟ دیکھیے ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ بات یہاں تک پہنچے. ہم لوگ جو پارٹی تھی وہ چیئرمین کو کہہ رہی تھی کہ اس پہ ہمیں کوئی رد عمل دینا چاہیے، انہوں نے ہمیں روکے رکھا. لیکن جب دیکھیے ہاتھ پاؤں توڑنے کی بات آ جائے تو آپ کو پتہ ہے میر صاحب، آپ ایک آبزرور رہے ہیں ساری زندگی پولیٹکس کے، تو یہ کوئی اچھا شگون نہیں ہوتا. ایسی زبان پیپلز پارٹی نے جواب میں بھی استعمال نہیں کی. جو زبان ان کے کچھ ترجمان، میں ہر ایک کو تو نہیں کہتی، عفنان صاحب بھی بیٹھے ہیں، وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں، اب آپ بتائیے کہ مطلب کوئی کسی کا غلام تو نہیں. ابھی نوید قمر صاحب کی زبان میں جو جواب انہوں نے دیا اس میں اس لہجے میں اور ان کے لہجے میں فرق آپ دیکھ لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ کیا کانسیپٹ ہے. ہم یہاں بیٹھ کے غزہ پہ بات نہیں کرتے، ہم یہاں بیٹھ کے کشمیر کے مسلمانوں پہ، ہندوستان کے مسلمانوں پہ، دنیا بھر کے لوگوں پہ ہم بات کرتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے. اس میں اگر میں آپ سندھیوں کو، اور جو اس وقت ان کے جو کچھ ٹرولز ہیں جو سندھیوں کے بارے میں جو گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، کہ کیا ان کو نہیں لگتا کہ یہ اکائی جو ہے، ایک اکائی کے خلاف آپ جب اس طرح کی زبان استعمال کریں کسی قوم کے خلاف، تو وہ آپ کو مطلب کیا جذبات رکھیں گے، اور کیا یہ وفاق کے لیے کوئی اچھا شگون ہے؟ کوئی پنجاب فتح تو نہیں ہوا، میں آپ سے پنجاب فتح تو نہیں ہوا. لاسٹ پنجاب تو جب فتح ہوا تھا وہ آپ کی بات درست کے زمانے ہے، میں. لیکن جو لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں، عفنان اللہ صاحب کی بھی بات سن رہے ہیں، ان کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب ہیں. یہ لڑائی کس بات کی ہے؟ اور آزاد کشمیر جہاں پہ اس وقت انتہائی بے چینی پھیلی ہوئی ہے، وہاں کی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں پہ آپ ساتھ ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، یہاں پہ آپ بیٹھ کے کیوں لڑتے ہیں؟ پارلیمنٹ میں کیوں لڑتے ہیں آپ لوگ؟ کیا اکثر ایسا ہوا ہے. دیکھیے پہلے تو انیشیٹ ہم نے نہیں کیا، ہماری طرف سے تو پہلے تعریف ہی گئی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے صدر کچھ ہو، وزیر اعظم کوئی اور ہو، تو بڑے بڑے ثانیہ اس ملک میں ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی کو پش کیا جائے اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں. تو آج تک تو ساتھ ہیں، لیکن کل کیا ہوگا وہ اب میں اس وقت نہیں کہہ سکتی. ابھی تک تو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ لیجسلیشن میں ہم ساتھ نہیں دیں گے. اور ایک طرف سے کانسٹنٹ آپ دیکھیے نا، ایک طرف سے لگاتار بمباری کی جائے اور دوسری طرف سے عفنان اللہ صاحب اٹھ کے کہہ دیں کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو بات تو نہیں بنتی. پھر یہ تو ایک فکسڈ میچ ہے نا. ایک طرف سے عفنان اللہ صاحب ایک اچھے آدمی ہیں، ان کو تو نہ اب اس میں لے کے میں ان کی مثال دے رہی ہوں، ان کی آڑ میں مثال چلے اعظم نذیر تاڑڑ صاحب ان کی مثال دے دیں، معافی مانگ لیں، اور اس طرف سے ہم پہ جو ہے کیچڑ اچھالی جائے لگاتار. تو یہ تو پھر ایک سیٹ طریقہ ہے نا. میں کہوں آپ چپیڑ ماری جائیں اور ہم معافی. اچھا شفقت صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے جو پیپلز پارٹی نے اعلان کیا جی کہ جب تک مریم نواز شریف صاحبہ معافی نہیں مانگتی تو ہم اب حکومت کے کسی بل کو، کسی آئینی ترمیم کو ووٹ نہیں دیں گے، تو یہ قائم رہیں گے اپنے اس میر صاحب؟ انہوں نے دہائیوں تک ایک دوسرے کے خلاف سیاست کی ہے اور معذرت کے ساتھ کبھی بھی اچھی سیاست نہیں کی ہے. انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے پچھلے اگر 30-40 سال میں جائے. آج یہ مجبوراً اکٹھے بٹھائے گئے ہیں، اس کے علاوہ دونوں کا کام نہیں چلتا تھا. یہ بالکل بھی دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے. جب بھی ان کو کوئی موقع ملتا ہے تو یہ اپنے اندر کا وہ دکھاتے ہیں جو ان کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کدورتے ہیں. اور باقی رہ گئی بات کہ یہ ساتھ نہیں دیں گے، یہ بالکل غلط سی بات ہے. یہ بالکل 2 دن بعد اکٹھے ہوں گے اور اکٹھے ہی بل بھی پاس کروائیں گے. 27ویں ترمیم کیا، یہ 28ویں بھی کروائیں گے اکٹھے ہو کے. جو ڈیوٹی ان کی لگائی گئی ہے وہ پوری کریں گے. بالکل آپ اس کے بارے میں پریشان نہ ہو، یہ بالکل اکٹھے ہیں. اور یہ 1-2 دن کی ان کی لڑائی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ لیجسلیشن میں پیپل پارٹی، مجھے تو بڑا سچی بات ہے، سب سے زیادہ میں جب پارلیمنٹ میں نہیں تھا تو بہت سارے اعتراضات کے باوجود ایک بات پہ میں بڑا قائم تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے. لیکن جب یہاں آ کے دیکھا ہے تو وہ سارا کچھ جو ہے نا بالکل الٹ ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
وہ باتیں اور کرتے ہیں, کام اور کرتے ہیں. اب اس کا تو وہ جواب دینا چاہتی ہیں. جی بالکل دیں. میں کہتا ہوں پی کے ایکٹ سے لے کر ہر معاملے پہ انہوں نے بولا اور ہے, اور اینڈ میں وہ بل پاس بھی کروا جاتے ہیں. اس بات کی مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی, یہ بتا دیں گی اگر کوئی اس میں معاملہ ہے. معاملہ تو یہی ہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک ہی تھے, آج بھی ہیں, تو کچھ باتیں ان سے سیکھ لی ہیں. پی کا بھی سیکھ لیا اور ایک پیج پہ رہنا بھی نہیں, انہوں نے تو پی کا آرڈیننس کے ذریعے امپوز کیا تھا نا, تو آپ نے تو اس کو ایکٹ کے طور پہ سیکھا نا. دیکھیے وہی باتیں جو یہ کرتے رہے. دیکھیں اب اس میں اچھی کوئی بات ہے تو بتائیے. اب میں تو بات سے بات نکلتی ہے نا, سوال سے سوال نکلتا ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے پی کا کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے امپوز کیا تو صحافیوں نے جب اس کے خلاف احتجاج کیا تو بلاول صاحب جو ہیں اور شہباز شریف صاحب دونوں جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جو صحافیوں کا احتجاجی کیمپ تھا وہاں پہ آئے اور کہا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ دونوں پارٹیوں نے, پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے پی کا ایکٹ جو ہے وہ امپوز کروا دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں. اور اس میں سے حالات میں فرق ہے نا, حالات میں فرق ہے. حالات میں فرق. پہلے پی ٹی آئی ڈکٹیشن لے رہی تھی, اب آپ لے رہے ہیں. نہیں, ڈکٹیشن کی بات نہیں ہے. ڈکٹیشن تو اس پاکستان میں سبھی نے لی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں نے نہیں لی. لیکن وہ جس کو خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں ہائیبریڈ, جس پہ مجھے تو اعتراض ہے ہائیبریڈ نظام کے لفظ پہ, لیکن بہرحال ڈکٹیشن سے الگ حالات اب آپ دیکھ رہے ہیں مختلف ہیں. اور جس وقت یہ حکومت ان کی جو ہے وہ گئی اور یہ حکومت آئی, اور اس وقت کے جو حالات تھے اور اس وقت جو, لیکن یہ بات میں مانتی ہوں کہ پی کا بن گیا, لیکن ابھی بھی جس کام کے لیے بنایا گیا تھا وہ تو لگاتار جاری ساری ہے. جس نے جہاں دیکھیں پی کا ایکٹ کے تحت کے پی کے میں بھی صحافیوں پہ مقدمے درج ہو رہے ہیں. صحافیوں پہ نہیں, پنجاب میں نہیں, صحافیوں پہ بھی ہو رہے ہیں. جن پہ ہونے چاہیے تھے وہ ملک چھوڑ گئے. نہیں, جن پہ یہ میں کہہ رہی ہوں نہیں ہونے چاہیے, جن پہ ہونے چاہیے تھے وہ ملک چھوڑ گئے آرام سے. آج تک یہ معمہ حل نہیں ہوا کہ کس طریقے سے اس ملک سے ایک ڈبہ, ایک میں کہتی ہوں کہ چڑیا اڑ کے نہیں جا سکتی کہیں ملک سے باہر اگر نہ چاہت. یہ کس طریقے سے یہ لوگ چلے گئے, اور جو لوگ چلے گئے اور ابھی بھی وہ جاری ساری ہیں اپنے پروگرام پہ, ان کی ذمہ داری کسی پہ تو ہوگی نا, کسی نے تو ان کو جانے دیا ہوگا, کوئی تو رسپانسبل ہوگا اس ملک کے جو ہے آنے جانے پہ نظر رکھنے کا. تو کیسے چلے گئے, عام آدمی تو نہیں جا سکتا. سوال یہ ہے. عفنان اللہ صاحب, آپ کی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی سے تعلقات زیادہ خراب نہ ہوں. آپ کو توقع ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش ہونے تک پیپلز پارٹی واپس آ جائے گی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی واپس آ جائیں گے. اچھا. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ان کو منا لیں گے, اور ہمارے بڑے پرانے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, کبھی کے تو ہیں نہیں, تو اوپر نیچے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, لیکن ہم انشاءاللہ ان کو منا لیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعصب کی باتوں سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے سب کو ہی, اور یہ اچھا نہیں ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور یہ شوڈ بی انف. پلوچا صاحبہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتی ہے نون لیگ آپ کو, پیپلز پارٹی والوں کو, اور شاید اس کی بڑی ٹھوس وجوہات ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لینے کی. کیا وجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں یہ آ جائیں گے واپس. ہم گئے نہیں ہیں. ہم کون سا سسرال سے روٹ کے چلے گئے ہیں, ہم تو کہیں گئے نہیں ہیں, ہم اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے. اچھا, ہم کہیں نہیں گئے. آپ نے کہا ہے کہ ہم اب آئندہ, آپ جب تک معافی نہیں مانگتی مریم نواز, ہم کوئی سرکاری بل کو کسی کو ووٹ نہیں دیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم چلے گئے ہیں, ہمارے پاس نہ کی تو طاقت ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہیں نہیں جا رہے. نہیں, ہم اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, ہم اپنی جگہ بیٹھ کے بات کریں گے. اگر انہیں برا لگتا ہے تنقید تو ان کو, ان کے بڑوں کو سمجھانا چاہیے کہ تنقید جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے, اور تنقید کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا چاہیے اور دیکھنا چاہیے شاید کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہو. تنقید کسی نے کی بھی نہیں. جب آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے اتنی چڑ ہے تو اسی کا تو ڈیٹا استعمال کر کے ابھی آپ نے رمضان پیکیجز بانٹے ہیں. یہ ایک پروگرام کیوں اس کو تنازع, اور اس کے پیچھے آپ اگر دیکھیں تو بہت عرصے سے ایک کیمپین چل رہی ہے اس پروگرام کے لیے. اگر آپ کو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قربانی پہ شک ہے تو آپ بتا دیں آپ کی کہیں, لیکن اب اس میں اگر اس کے ان کے نام پہ اعتراض ہے تو وہ تو پھر میں جب میاں نواز شریف صاحب کی 2013 میں حکومت آئی تو یہ سجیشن آئی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر کے نیشنل انکم سپورٹ پروگرام کر دیا جائے. باہر سے ڈونرز نے بھی اس کو پوش کیا تھا, مگر میاں نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کیا. انہوں نے کہا اس کا نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی رہے گا. تو یہ کوئی بات, ہم نے بہت سارے ایسے کام آپس میں ساتھ مل کے کیے ہیں جو بڑے اچھے کام ہیں. تو یہ اس کو یہ کر دینا کہ ہمیں بالکل نہیں ہے. محترمہ اس ملک کی وزیر اعظم تھی, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اونچا مقام دے. ہمیں ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں صرف یہ ہے دیکھیں ایک اور اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میری گزارش یہ سن لیں, صرف بات یہ ہے کہ ہمیں یہ معاملہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ڈیلیور کر رہی ہیں جو کام وہ پنجاب میں کر رہی ہیں, باقی کیا صوبے اس طرح کے کام کر رہے ہیں.
کیا ای بائکس, کیا لیپ ٹاپس, ایگریکلچر ریفارم, جو باقی کیا کہتے ہیں آئی ٹی کا. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے مری میں ٹرین چلانے کا اعلان کر دیا. مری سے اسلام آباد ٹرین بن رہی ہے. صاحب یہ ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں, اس پہ تو مجھے بات کرنے دیں. میری گزارش سن لیں. دیکھیں لون دیے جا رہے ہیں فارمرز کو, ٹریکٹرز دیے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر سبسڈیز دی جا رہی ہیں اور ایکسٹینسو ہیں. اس کے اوپر آپ پورا بیٹھ کے اب وہ آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کمرشل بینک سے لون لے کے آپ بانٹنا شروع کریں. اللہ صاحب اس چیز کو بھی تو دیکھیں نا کہ آج سندھ بار کونسل نے مریم نواز کے خلاف ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے. ایاز لطیف پلیجو صاحب کا کوئی تعلق نہیں پیپلز پارٹی سے, انہوں نے بھی آج سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ یہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے یہ لسانی تعصب پھیلایا ہے, صوبائی تعصب پھیلایا, ان کو نہیں پھیلانا چاہیے. نہیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے سندھ کا نام بھی نہیں لیا. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ پنجاب کی طرف جو اس طرح لوگ کر رہے ہیں تو اس کے اوپر میں جواب دے رہی ہوں, انگلی توڑ. اور انہوں نے یہ کہا میری گزارش سنیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, تو بات یہ ہے کہ پھر ہم یہ سوال تو پوچھ سکتے ہیں نا کہ اگر ہمیں پنجاب میں اتنا بجٹ ملتا ہے تو اتنا ہی سندھ میں بھی ملتا ہے, خیر پختونخوا میں ملتا ہے, تو لگتا ہے صرف پنجاب میں یہ, باقی کیوں نہیں لگتا؟ یہ سوال تو جینوئن ہے نا, اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. کیا یہ سوال ہم نہیں پوچھ سکتے؟ اچھا آپ سے اگر یہ میں کہوں کہ اگر جمہوریت کے حسن میں کوئی انگلی ٹوٹ جاتی ہے کبھی کبھی, تو اس میں آپ گھبراتی کیوں ہیں؟ میں تو نہیں گھبراتی, لیکن اتنی تو انگلیاں ہم ہاتھ میں دینے بھی نہیں والے کہ توڑ دیں, اور نہ ہم توڑوانے والے, توڑیں گے بھی نہیں, نہ ہم آگے بڑھائیں گے, اور نہ اتنی مخروطی انگلیاں ہیں کہ جو ٹوٹ جائیں. مخروطی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں پنجاب جاتی عمرہ نہیں ہے. جاتی عمرہ میں ان کا پانی ہوگا, ان کی زمین ہوگی, ان کی ملکیت ہوگی. پنجاب کسی کی ملکیت نہیں, سندھ کسی کی ملکیت نہیں. کوئی یہ لوگ سندھ آ کے الیکشن نہیں لڑتے رہے, میاں صاحب نہیں اب تو خیر بالکل ہی چھوڑ گئے, لیکن یہ کیا نہیں آتے رہے سندھ؟ اب یہ سندھ جائیں گے, اور جو ان کے ٹرول سندھیوں کے بارے میں الفاظ استعمال کریں, میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے ہم کوئی سندھ کے خلاف